انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم دبا کے، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خوف کا ہتھیار ہر وقت نہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، انہوں نے طالبان کا بھی یہی تھا، امن کمیٹی والوں کا بھی یہی تھا، اور یہ ہر کوئی کھلا چھوٹ پڑ رہا۔ وہ مرزا صاحب جو تھے وزیر داخلہ، سابق سپیکر جو تھیں ان کے میاں صاحب، انہوں نے 2 لاکھ لائسنس دیے، وہ آزاد ہیں۔ زرداری صاحب نے جو کچھ کیا اس پہ وہ آزاد ہیں۔ نواز شریف صاحب آزاد ہیں، شہباز شریف آزاد ہو جائیں گے، حمزہ آزاد ہیں، ہر وہ آدمی۔ اور احسن اقبال یہ کہتا ہے میرے والد صاحب جنت البقیع میں دفن ہے، مطلب مجھے تو قتل بھی جائز ہے، اس کا مطلب ہے میرے پہ تو کام ہے مدینہ کا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، امپلیکیشنز مثبت انداز میں ملیں گی سامنے اب دیکھنے کو حکومت کے اس اقدام کے بعد؟ ٹربل تو رہے گا، یہ ٹربل رہے گی، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں پوری ایک تاریخ ہے، ہزاروں سال بھر پھیلی ہوئی، جب بن جاتی ہیں آسانی سے نہیں، لیکن اگر ڈٹے رہیں گے تو طالبان سے بڑا خطرہ تو نہیں ہے، ایم کیو ایم سے بڑا خطرہ تو نہیں ہے۔ ڈٹے رہیں گے، وقتی طور پہ عمران خان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن اگر وہ ڈٹ کر کھڑا رہا تو اسے اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ہارون صاحب، کسی بھی ملک، معاشرے یا عام شخص کی زندگی میں امن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز امن ہے۔ پوری طرح امن پھر کیسے قائم ہوگا؟ اگر آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ یہ چلے گا مگر بعد میں پھر ہوگا، تو امن کیسے قائم ہوگا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا وقتی طور پہ عمران خان کو سیاسی نقصان ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا، امن قائم ہو جائے گا۔ کلیئر اس نے میسیج دے، لاؤڈ اینڈ کلیئر، واضح پیغام اس نے دے دیا ہے کہ اب یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب نواز شریف نے بات کی ہے نا مولانا فضل الرحمان سے، احتجاجی تحریک یہ وہ فلاں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ اندازہ ہمارے درست بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ یہ جو ہے نا وہ موڈ نظر آ رہا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، ملک میں ایک معیشت تباہ ہو چکی ہے، انڈیا سے امن مذاکرات ہو رہے ہیں، ملک اس کا متحمل نہیں ہے فساد کا، کرونا اس ہولناک طریقے سے بڑھ رہا ہے، یہ وہ کرونا نہیں ہے، یہ برطانوی کرونا ہے، یہ انگریزی کرونا ہے، یہ بڑا ہولناک ہے، یہ پھیپڑوں کو کھا جاتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ملک تو اس صورتحال میں ہے، ملک کی معیشت خطرے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا دفاع خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ فوج کا اسلحہ کہاں سے خریدیں گے، اور یہ اپنا فوج کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اور اتنی بڑی سول سروس جو جتنی ہونی چاہیے اس سے 3 گنا بڑی آپ نے پال لی ہے۔ اور فتنے اور بہت سے ہیں، مثلا سول سروس نون لیگ کے ساتھ ہے بیسیکلی، آج بھی ان کو تو گھڑ سواری کرنی آتی نہیں ہے، تو گھوڑا تو اس کو نہیں بیٹھنے دیتا اپنے اوپر جسے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ گھڑ سوار نہیں ہے۔ ایسے کوئی بچے چڑھ جائے گھوڑے پہ تو وہ تو اسے پھینک دیتا ہے نیچے، بالکل گرا دیتا۔ تو حکومت تو انہیں کرنی آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو اقدام کیا وہ تو ٹھیک کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ نے نون لیگ، لیکن یہ نہیں ہے صرف سختی نہیں، بات بھی کریں، جو سمجھ سکتے سمجھائیں۔ حالت یہ ہے جنون کا، اب خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جنون کتنا برا لفظ ہے، کتنا برا لفظ۔ جنون نہیں، اصل چیز وزڈم ہے، دانائی ہے، حکمت۔ اسی کے ساتھ آگے جوش و جذبہ تو ایک چیز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ہوش بھی ہو نا، صرف جوش تو نہیں نا، ہوش بھی ہو۔ وہ سب لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، اچھا کیا گیا، اس لیے ان کی حمایت میں تو کوئی نہیں اٹھا۔ 1-2 بیانات آئے، باقی لوگ چپ کر گئے، پھر رفتہ رفتہ خاموش ہو گیا۔ ان کو معاشرے کی تائید نہیں ملے گی، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے۔ وہ پولیس والا بیچارہ، اس کو 20 فٹ نیچے پھینکنا، ہاسپٹلز پہ حملہ، سرکاری جائیداد، یہ کس کی جائیدادیں ہیں؟ یہ انہی کی تھیں، ہماری ہیں۔ اس ملک کا اثاثہ ہے، یہ عمران خان کے تو نہیں ہے۔ اور جو الفاظ استعمال وہ کرتے رہے، میں نے ڈیلیٹ کر دی جو مجھے میسیج بھیجے لوگوں نے، وہ انسان اس کی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ گالی، یہ انہوں نے شروع کیا جب یہ قصہ بہت کئی سال پہلے، تو گالی سے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرقہ واریت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ فرقے کا کیا سوال ہے؟ کسی فرقے کا کوئی آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے، یہ تو دیکھیے نا جی، یعنی مکتب فکر کے اعتبار سے تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سواد اعظم ہے،
لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ مشتعل رہنا، پرووکڈ رہنا، یہ نہ سرکار کی زبان ہے، نہ اصحاب رسول کی زبان ہے، نہ اہل بیت کی زبان ہے، نہ اولیاء اللہ کی زبان ہے، نہ ہمارے عظیم فقہا کی زبان ہے. تو یہ کیا زبان یہ کہ اللہ بلّہ اختیار کریں. چلیں بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ اور دیگر اہم ایشوز کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب سیاست کی تو بات کریں گے، مگر اس سیاست میں جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ پی ڈی ایم کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا بھی پوری پالیٹکس کے اندر، وہ کیوں چوپ پائیں؟ پھر میں جاتی ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ. اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے. کس کے بیچ؟ مطلب کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہیں. ایک وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی، اچھا، اس نے کہا کہ بہت نقصان ہو گیا، جہانگیر صاحب بڑے قیمتی آدمی تھے اور میں کوشش کر رہا ہوں، چودھری سرور بھی کوشش کر رہے ہیں اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. وہ غصہ ٹھنڈا کرنے میں وقت لگتا ہے. تو خان صاحب کے پاس نہ کوئی آپشن ہے صلح کے سوا، نہ جہانگیر کے پاس کوئی آپشن ہے صلح کے سوا. مگر یہ ممکن نہیں ہے اگر ٹھوس کوئی معاملہ لے کر جائیں تو ترین صاحب کی، عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، معاملے پر بات ہو سکتی ہے. ملاقات نہ بھی ہو، مطلب پہلے فضا ہموار ہو جائے تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہو سکتی. ملاقات کیا ضروری ہے؟ یہ بات طے پایا جائے کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں گی تو کچھ نرمی کی جائے، کچھ بولے. دیکھو پاکستان متحمل نہیں ہے اتنی اندرونی کشیدگی کا، نہ حکومت متحمل ہے، نہ ملک متحمل ہے، نہ اکانومی متحمل ہے. درست. تو شوگر کی قیمت کم ہو گئی ہے، روزے شروع ہو گیا. شوگر کیا بوا، مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہارون صاحب. شوگر، آٹا دونوں. اصل مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا اور مقصد یہی ہے کہ نون لیگ والوں کی ناک رگڑی جائے اور فلاں کی، اور اب جہانگیر ترین بھی ان میں شامل ہو گیا، تو جہانگیر ترین واز این ایسٹ فار ہم. اگر اب وہ ایسٹ نہیں ہے فرض کیجئے تو اس کو اس طرح ٹارگٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، آپ نے اور نہ شوگر انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. شوگر انڈسٹری سے مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا، بات چیت کی جائے. اور پہلی بات ہے گنا 200 روپے سے 280 روپے ہو گیا. شوگر کین، میری ان سے بات نہیں ہو چکی. شوگر کین کمشنر جو ہوتا ہے تو وہ اپنا کین کمشنر، تو وہ انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں مصروف تھا، بات نہیں ہو سکی. تو بھائی ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ گنا 280 پہ چلا گیا ہے، آپ اس میں مداخلت کریں. انہوں نے کہا یہ فری مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ میں تو چیزوں کی قیمت پھر ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ فائنلی صلح ہوگی، اس لیے کہ وہ جہانگیر صاحب دانا آدمی ہیں. خان صاحب تو غصے میں ہیں، اور غصے وہ ہے تو جہانگیر ترین بھی بہت آزردہ ہے اور اسے بہت صدمہ ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. بھائی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کوئی فرشتے ہیں خان صاحب، آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے، 50 لاکھ مکان اور 1 کروڑ نوکریاں اور یہ اور وہ، اور کتنے یو ٹرن لیے، پھر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، صلح ہوگی اور اس میں کیا ہوگا؟ تو پیپلز شوگر پارٹی انڈسٹری سے بھی صلح ہوگی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صلح ہوگی. نون لیگ سے نہیں ہو سکتی صلح نا. عمران خان کی نون لیگ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ہارون صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح نہیں ہو سکتی. بہت نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑی تھی. پولینڈ کی قرارداد کا کیا مطلب ہے؟ پولینڈ کی قرارداد اگر منظور کر لی جاتی اقوام متحدہ میں، مجھے نہیں یاد، سلامتی کونسل میں تھا یا جنرل اسمبلی میں تھا، اتنا وقت گزر گیا کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ جنگ بند کر دی جائے اور سیاسی حل نکالا جائے. بھٹو صاحب نے پھاڑ کے پھینک. بھٹو صاحب تو ملک توڑنا چاہتے تھے، ملک ٹوٹتا تو نہیں یہاں کی حکومت ملتی نا. صحیح. اور شیخ مجیب الرحمان بھی توڑنا چاہتا تھا، مگر شیخ مجیب الرحمان اعلان نہیں کر رہا. شیخ مجیب الرحمان اتنی صوبائی خود مختاری چاہتا تھا کہ وہ کنفیڈریشن بن جاتی تو بن جاتی نا، مگر جذبات سے مغلوب ہم ایک قوم ہے. اقتدار حق تو اسی تک کا تھا، 169 سیٹیں. اور یحییٰ خان جو تھا وہ اپنی ذات میں گم تھا. وہ کہتا تھا مجھے پورے اختیارات چاہیے. او بھائی 3 آدمیوں کو پورے اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟ بھٹو کے پاس بھی پورے اختیارات ہوں،
मुजीब रहमान शामी, मुजीब रहमान शेख, माजरत के साथ शेख मुजीब मुजीब रहमान रहमान, शामी साहब बिल्कुल अवामी लीग के कभी माजरत सदर के नहीं साथ रहे। शेख मुजीब रहमान। हाँ जी, मुजीब रहमान शामी साहब रहे हैं नून लीग के साथ और काफ लीग के साथ और ज़िया-उल-हक के साथ, तो वो अपना जो हैं अवामी लीग के सदर इत्तफाक की बात है वो कभी नहीं। हारून साहब, सहाफत में मुजीब रहमान शामी साहब का जिक्र बड़ा आता है, अच्छा ठीक है, इसीलिए नाम। कोई बात नहीं, जिक्र होता रहे, तो बड़े नामवर अखबार नवीस हैं। अच्छा खैर, तो वो अपना याया खान जो था उसकी तो ज़हनी हालत ही ख़राब नहीं, तो भुट्टो ने ठीक कहा था कि ज़हनी मरीज़, लेकिन ये भी तो बाकी दोनों भी तो ज़हनी, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता था भुट्टो, ठीक है। अब वो पोलैंड की करारदाद, वो 90 की सियासत में वापस जा रहे हैं। सही। वो पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी वालों में के तरीक़ेकार में एक फ़र्क है, ये तो सिर्फ ताना देते हैं ना। अच्छा, टीवी आप टॉक शो आजकल देखा है कोई जिसमें पीपल्स पार्टी वाले और वो लड़ रहे हो? वो पीपल्स पार्टी, ये दोनों एक बात अक्सर में नजर आते हैं, दोनों एक बात कहते हैं। हम आप पे तनकीद नहीं करना चाहते, हम आपको जतलाना नहीं चाहते, ये कहने के बाद सारे इल्ज़ाम दोहरा देते हैं। ये पोलैंड की करारदाद की बात सबसे पहले हसन इकबाल ने की, ठीक, लेकिन वो वहाँ किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। मैं हैरान हुआ कि इसने पोलैंड की करारदाद की बात की है, तो मतलब ये उनको एहसास हुआ है नवाज शरीफ साहब को कि हमें तो उल्लू बना दिया, हमें बरत लिया। चलिए ये सही लफ्ज़ नहीं है, हमें बरत लिया। बस बरत लिया तो वार ऑफ विट्स है ना, आप बरते गए, आप अपनी जनाब रसालत माब ने फरमाया लालची हमेशा झूठे गया तो लुटता है। क्या आपसे मैंने कहा कि जो सरकार ने फरमा दिया वो कानून है, वो कायनात में जारी और सारी कानून है, उस पर हर हाल में अमल होना। अब इन्हें तो था भाई इमरान खान से निजात मिले, इमरान खान से क्यों निजात? करप्शन तो इन्होंने कोई बेपनाह की है जी, इसने भी की है, तो मरीम नवाज ने भी की, उसके भाइयों ने भी की, शहबाज शरीफ ने भी, जरदारी ने भी की। अब ये सारे ये चाहते हैं भाई पठान से जान छूटे हैं। तरीके गिरा भवर की खुले हवाएं उनकी, फिजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके, गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर भंवर है तकदीर का बाना। ये तो अल्लाह का अजाब है उनके लिए। इमरान खान को अल्लाह ताला ने हुकूमत करने के लिए थोड़ी पैदा किया है, हुकूमत तो उसको पता ही नहीं बेचारे को होती क्या है। यानी उसने ये जब सारी तैयारी की फसादियों से निपटने की, तो कोई ये नहीं सोचा कि इसके नतायज क्या होंगे। भाई अचानक सडनली गिरफ्तारी कर सारे बंदोबस्त करके करता ना, पुलिस डिप्लाई करता ना, बिल्कुल दुरुस्त, और रेंजर्स डिप्लाई करते और इसके बाद कर लेते।